آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور طویل ترین عالمی اجتماعات کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً حج کا تصور آتا ہے، لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج ہم کسی بھی بحث کی طرفداری کیے بغیر خالص حقائق، آثار قدیمہ اور قدیم روایات کو کھوجیں گے تاکہ مکہ کے اس عظیم سفر کے پس منظر کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھا جا سکے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تحقیق کی گہرائی میں جانے کے لیے آئیے وہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں جو مورخین اور عقیدت مند دونوں کے ذہنوں میں مکہ کے اس مرکز کو دیکھ کر اکثر ابھرتا ہے۔ کیا واقعی یہ سادہ سی کیوب نما عمارت ہزاروں سال پہلے ایک نبی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی؟ اس سوال کا موضوعی جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں مذہب کی کتابوں اور تاریخ کے قدیم صفحات دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں اسلامی عقیدے کی بنیاد ایک نہایت دلچسپ نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ دراصل کعبہ کی بنیادیں تو پہلے سے ہی موجود تھیں، اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خالص توحید کے قیام کے لیے اسے محض دوبارہ تعمیر کیا۔ یعنی یہ کوئی بت پرستی یا قبائلی عبادت کا ابتدائی مرکز نہیں تھا، بلکہ اپنی ابتدائی سے بالکل شروعات سے اسے صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس تعمیر نو کے بعد ایک بہت حیران کن موڑ آتا ہے۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو ایک بظاہر ناممکن سا کام سونپ دیا، اور وہ کام کیا تھا؟ پوری انسانیت کو اس حج کی دعوت دینا۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک بے آب و گیا صحرا میں حضرت ابراہیم یقیناً حیران ہوں گے کہ ان کی آواز آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچے گی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہ صرف پکاریں۔ پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا وعدہ تھا جس نے نسل در نسل سفر کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی یہ جسمانی یادگاریں عرب قبائل کے درمیان کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور میں بھی مکہ کے لوگ باقاعدگی سے طواف کرتے تھے اور زمزم کے چشمے کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن ان رسومات میں بت پرستی اور قبائلی روایات شامل ہو چکی تھیں۔ پھر 7ویں صدی آتی ہے جب پیغمبر اسلام کے ذریعے اس پورے نظام کو دوبارہ اس کے اصل یعنی خالص توحید کے مقاصد پر مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم موڑ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان اور تاریخی حقائق کے درمیان لکیر کیسے کھینچی جائے؟ یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف قرآنی حوالہ جات اور صدیوں پرانی نبوی تعلیمات موجود ہیں، اور دوسری طرف جدید آثار قدیمہ کی سخت تحقیقات۔ جب ان تاریخی شواہد اور مذہبی عقائد کو اس طرح آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس پوری کہانی کی پیچیدگی کو بہت بہتر اور بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آثار قدیمہ کے ماہرین اور محققین کی بات کی جائے تو وہ اس معاملے کو خالص شواہد کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کعبہ کے ارد گرد کھدائی کے مواقع انتہائی محدود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بے حد مقدس مقام ہے۔ اس کے علاوہ سیلابوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے تاریخ میں اسے کئی بار مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے سائنسی اور مادی طور پر ابراہیمی دور کی تصدیق کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور محققین اسے بڑی حد تک ایک انتہائی مضبوط مذہبی روایت کے طور پر ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قدیم تاریخ آج کے دور میں کیسے نظر آتی ہے، جدید حج کی جسمانی رسومات کو براہ راست ابراہیمی خاندان کی جذباتی داستان سے جوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو ہی دیکھ لیں۔ یہ دراصل حضرت ہاجرہ کی پانی کی اس بے تابانہ تلاش کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح زمزم کا موجزانہ ظہور، قربانی کا علامتی عمل اور خود کعبہ، یہ تمام رسومات ایک خدا کی عبادت میں اتحاد کی ایسی علامتیں ہیں جو آج بھی اس قدیم خاندان کی کہانی سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہے سفر کو خالص ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، صدیوں پرانی ثقافتی روایت کے طور پر سمجھا جائے، یا پھر تاریخی شواہد کی عدم موجودگی کے آئینے میں پرکھا جائے، ایک حقیقت اپنی جگہ بالکل اٹل ہے، اور وہ یہ کہ اس قدیم داستان نے صدیوں کے دوران اربوں انسانوں کی زندگیوں اور ان کے سوچنے کے انداز کو تشکیل دیا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی لازوال کہانی ہے جو ہر سال، ہر نسل، زبان اور خطے کے لاکھوں زائرین کو ایک ہی مرکز پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ تمام حقائق اس رجحان کے وسیع پیمانے پر غور کرنے کے لیے ایک گہری سوچ پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ مکہ کے اس خاموش صحرا سے اٹھنے والی ایک قدیم پکار میں آخر ایسی کیا میگنیٹک پاور پوشیدہ ہے؟ ایک ایسی طاقت جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی پوری دنیا سے انسانوں کے ایک بے پناہ سمندر کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیران انگیز راز ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ